چند دن پہلے ہی ابھی ایک اور نئی خبر آئی ہے کہ کینیڈا میں کہ ہم جنس پرستی ٹرانسجینڈر ایکٹ تو ایک چل رہا تھا، اس کے معاملات تو یہ چل رہے تھے، ابھی ایک اور نیا ایک آیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کتوں میں شمار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کتوں میں شمار، باقاعدہ وہ کتوں کا لباس پہن رہے ہیں۔ انگلینڈ کا یہ واقعہ ہے، باقاعدہ کتوں کا لباس پہن رہے ہیں، ہاٹ ڈاگز کے نام سے وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بنایا ہے، اس جھنڈے میں انہوں نے بڑی سی ہڈی بنائی ہے کہ چونکہ کتا ہڈی کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے ایک ہڈی نما ایک اپنا جھنڈا بنایا، اس کو پرموٹ کیا، اس کا جو سلوگن دیا وہ ایک ہڈی بنائی، اور وہ اپنے آپ کو کتا شمار کرتے ہیں۔ اپنے منہ کے فیس کو ایک ایسا انہوں نے سٹرکچر بنایا، ایک ایسا حلیہ اپنایا کہ وہ اس کی شیپ کتوں والی ہے، ان کا ڈریس کتوں والا ہے، اور امیر کبیر لوگوں کے گھر میں وہ کتے کی نوکری کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادانہ طور پر رکھا جائے، ہم امیر لوگوں کے گھر کے کتے بن کے رہیں، اور ان کے گردنوں میں سنگلیں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر ان کو روڈوں پر اب گھمایا جا رہا ہے انسانوں کو۔ کتا تو درکنار ہے، اب عالم یہ ہے کہ انسان کتا بننے کے وہ مترادف آ چکا ہے، اس کو کتا بننا پسند ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، بہت ہی پیاری صورت میں بنایا ہے، اور سب سے پیاری صورت تو دی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی۔ تو جب ایمان کی دولت ہمارے پاس، خوبصورت شکل ہمارے پاس ایمان کا جذبہ، ہماری رگوں میں ایمان کی تقویت ہے، ہماری زبانوں میں قرآن ہے، ہمارے دل نور قرآن سے منور ہیں، تو پھر ہمیں تو کسی چیز کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو ہم ان سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے کہ وہ ایک انسان کے لیے کتا بن رہے ہیں، تو ہم اس کے وفادار بھی نہ بن سکے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر ہم اس کی کتے کی ایک خصلت بھی لے لیں، ایک خصلت بھی ہم کتے کی لے لیں، تو پھر بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور کتوں کی 1009 خصلتیں مولانا روم نے لکھی تھی، ملا جامی علیہ رحمان، لیکن اگر ایک خصلت بھی ہم میں پائی جاتی تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پھر ہمیں محنتیں نہ کرنی پڑتی۔ اگر ہم اس پروردگار کے وفادار بن جاتے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو آپ یقین جانیں تو وہ صحابہ کہف کے کتے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت صرف ایک اس وجہ سے ہے نا کہ وہ محبت کرنے والا تھا، وفادار تھا، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ وفادار رہا۔ تو آج اس قرآن پاک میں جب اس کتے کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرتا ہے، ورنہ جانور کا ذکر کرنے سے عبادت ذہن تصور تو نہیں کرتی نا، ہم گائیں 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 کرتے رہیں کوئی ثواب ہے، لیکن قرآن پاک میں جس جانور نے وفاداری کی، اور بالخصوص اصحاب کہف کے کتے نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور اس کا ذکر کرنے والوں کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور فرمایا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اس کا مقام یہ ہے کہ یہ کل بروز قیامت جنت میں جائے گا، اور اس کا جب تم نام لوگے، جب تم اس کا ذکر کرو گے، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی نیکیاں لکھتا رہے، تمہارے نامہ اعمال کی نیکیاں بڑھاتا رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم وفادار بنو۔